لاسٹ ویڈیو میں جب میں نے آپ سے ذکر کیا نظر بد اور حسد کا، تو میں اس میں سے 2 میجر پوائنٹ آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں پن کامنٹ میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ وہ ویڈیوز پہلے دیکھ لیجئے گا۔ اور اب میں آگے آپ کو چل کر بتاتی ہوں کہ میری وہ جو 2 اہم پوائنٹس تھے وہ آپ نے سننے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ واقعی ہی وہ نظر بد تھی یا کچھ اور تھا، یعنی کہ جادو وغیرہ۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بہت بہتر ہوں۔ تو سنائیے جناب، آج کل کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کس طرح سے اپنے دن اور رات کی مصروفیت گزار رہے ہیں اتنی گرمی کے موسم میں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ نظر بد کے بارے میں یا حسد کے بارے میں، تو جیسا کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ نظر برحق ہے اور وہ لگ سکتی ہے کسی کو بھی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی بہت ہی حسین، بہت ہی امیر، بہت ہی کوئی مالدار قسم کے ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر کسی دوسرے کی نگاہ میں لالچ آ جاتا ہے یا حسرت آ جاتی ہے، تو بھی آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب خود کو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھیں۔ آپ کی کسی بھی چیز سے کوئی بھی شخص حسد کر سکتا ہے یا اس کو وہ پسند آ سکتی ہے، تو آپ کو نظر لگ سکتی ہے۔ نظر دونوں ہی طرح کی ہوتی ہے، محبت کی بھی ہوتی ہے اور جلن اور حسد کی بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مجھے بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں نے گھیر لیا ہے پچھلے کچھ ماہ سے، اور حسد کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے، وہیں مجھے ایک جو میجر مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ میں سوچتی کچھ ہوں لیکن وہ کر نہیں پاتی، اور میرے ذہن سے باتیں ایسے نکلتی، اس طرح سے میرے ذہنی کیفیت ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ورنہ میرا جو ذہن ہے وہ ماشاءاللہ تھا، اور میں بچپن تک کی باتیں، کس سے ملی تھی، کب ملی تھی، کیا بات ہوئی تھی، ایک ایک بات مجھے سالوں پرانی یاد ہے۔ ایون کہ میری جو فرینڈس ہیں اسکول کی، کالج کی، وہ یہی کہتی ہیں کہ تمہیں تو یار ساری باتیں یاد ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں بہت سے۔ میں اپنی ہر فرینڈس کو جو ہے نا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرواتی ہوں، یا ان کے جو قریب رہتی ہیں ان کی، اور جو اسکول کی فرینڈز ہیں، کالج کی فرینڈ ہیں، ان کو برتھ ڈے وش کرتی ہوں۔ ان کی سب کی سالگرہیں مجھے یاد ہیں، ان کی شادیوں کی سالگرہیں یاد ہیں۔ ہر طرح سے میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھا ہوا ہے، اور میری یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت بہتر تھی۔ لیکن جب سے میری یہ سارے پرابلمس چل رہے ہیں، تو میرا دماغ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں کمرے سے سوچ کے جاتی ہوں کہ میں کچن میں جا رہی ہوں، پانی لے کے آؤں گی، میڈیسن کھاؤں گی، لیکن کچن میں جا کے میں بھول جاتی ہوں کہ میں کیا کرنے آئی تھی۔ ایسے ہی میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ برتن کچن میں لے جا کے رکھنے ہیں، اٹھا کے میں کسی اور جگہ پہ رکھ کے آ جاؤں گی۔ یہاں تک کہ اگر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی بات کہنی ہے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بات سنیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اور اسی 1 منٹ کے اندر میں وہ بات بالکل بھول جاتی ہوں، میں بلینک ہو جاتی ہوں۔ تو مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ واقعی ہی مجھے کوئی بات کرنی تھی یا نہیں، میں کس ٹاپک پہ بات کرنے آئی تھی۔ تو آپ نے مجھے یہ ضرور کامنٹ میں بتانا ہے کہ کیا یہ نظر بد ہی ہے یا یہ کوئی اور اثرات ہیں، کوئی جادو ہے یا کوئی اور چیز، تو یہ ضرور آپ نے مجھے ہیلپ کرنی ہے۔ ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ کہ جب بھی میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن پاک پڑھ سکوں، قرآن پاک سن سکوں، تو اچانک دل میں ایک بے چینی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں مکمل آڈیو نہیں سن پاتی، کبھی سنتی ہوں کبھی نہیں۔ تو جب سے سورہ بقرہ سننے لگی ہوں تب سے کچھ کمی آئی ہے میری اس کیفیت میں کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرتی ہوں، لیکن جتنے ٹائم میں سن رہی ہوتی ہوں اس دوران مجھے غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں، کیونکہ ظاہر ہے میرے بچے ہیں چھوٹے، اور ان کی ایسی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی کہ میں ان پہ سختی کروں یا ان پہ غصہ کروں، اور مجھے خود بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں چیخنا چلانا یا غصہ کرنے والا کام کروں یا میرے بچوں کو ماروں یا ڈانٹوں۔ لیکن جب
سے میرے ساتھ یہ کیفیات ہو رہی ہیں، تو اس دوران میرے اندر یہی کیفیت آئی ہے کہ جب بھی میں سورہ رحمان یا سورہ بقرہ کی تلاوت سن رہی ہوتی ہوں تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور ایون کہ مجھے وہ ساری پرانی باتیں، تلخ یادیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ میں پچھلے کافی سال پہلے ان لاز میں بھگت چکی ہوں، لیکن مجھے وہ باتیں یاد آ کے میرا خون اتنا کھولنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر کی ایک ایک چیز پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی معلومات ہو، آپ نے کمنٹ میں ضرور مجھے بتانا ہے۔ اللہ سے میرے حق میں دعا بھی کرنی ہے کہ وہ مجھے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ظاہر ہے انسان کو دعائیں ہی جو ہیں وہ کامیاب کرتی ہیں اور مشکلات سے نکالتی ہیں، اور اللہ پاک چاہے تو وہ کیوں نہیں ایسے حاسدوں کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک سوال ہے آپ سب بہنوں سے، کہ میری ایک بہت ہی پیاری فرینڈ ہیں اور نیبر بھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ نہ انہیں کچھ جاب وغیرہ کرنے دیتے ہیں، نہ مطلب گھر سے کوئی کام کرنے دیتے ہیں، اور جیب خرچ بھی نہیں دیتے، اور ان کی آمدن انتہائی مختصر سی ہے، اتنی قلیل آمدن ہے کہ گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب وہ رہتی ہیں پریشان، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور ظاہر ہے انسان کی کچھ بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کھلے ہاتھ سے خرچ کر سکے۔ تو ایسے میں وہ خاتون کہاں سے پیسے لے، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے میکے سے لے لیا کروں، تو میں نے کہا نہیں، یہ تو سب سے برا آپشن ہے، کیونکہ اس سے انسان کی رسپیکٹ بھی ختم ہوتی ہے، اور پھر ایک شخص کو عادت سی ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو ہر بات کے لیے پھر میکے بھیجنے لگ جاتا ہے کہ جاؤ وہاں سے خرچہ لے کے آؤ، اور پھر اس طرح میکے والوں پہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ بھی اچھا نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اپنے میکے سے جو ہے بالکل پیسے نہیں لینے۔ تو اب آپ سب بہنوں نے مجھے کامنٹ ضرور کرنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی حل ہو تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ کیا کرے، اگر اس کے گھر میں وہ سلائی نہیں کر سکتی، کہیں کھانا بنا کر نہیں بھیج سکتی، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنے کی اس کا میاں اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، کہ جی ان کی ایک جو ایگو ہوتی ہے نا، اس پہ بات آ جاتی ہے کہ جی ان کی عورت بھی کما رہی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں بس خود جو بھی لا رہا ہوں نا اسی میں جیسا تیسا گزارا کرے، جبکہ جو مہنگائی آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے، اس میں اس بیچاری کا گزارا کرنا مشکل ہے۔ تو وہ مجھ سے یہی کہنے لگی کہ آپ تو بہت لکی ہیں کہ جی آپ کے ہسبینڈ آپ کو اتنا سب کچھ کر لینے دیتے ہیں، تو ہاں مجھے تو اجازت نہیں ملتی۔ تو میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں، کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہاں پہ خوش ہوتا ہے، کوئی کہاں پہ، ہر ایک کی اپنے اپنے لائف اسٹائل ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنے خوشیاں اور غم ہیں۔ تو انسان کو بس اپنے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور کسی سے اپنی لائف کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی مشکلات اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو بس یہی ساری وہ باتیں ہیں جو ہم گھریلو عورتیں صبح سے شام تک اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں اور مصروفیات میں اور اپنی صحت و تندرستی کے حوالے سے کرتے کرتے سوچ و بچار میں لگی رہتی ہیں، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے پریشان رہتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوتی ہیں، اور اتنی پریشانیوں اور بیماریوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گھر کے تمام کام بھی خود کر رہی ہوں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو ساتھ میں میرے بچے میری ہیلپ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے میرے بیٹے اور جو بیٹی ہے، دونوں بڑے ہیں، یہ دونوں بھی میری ہیلپ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہی جو ہے نا وہ تھوڑی اترا کے رہتی ہے، لاڈ پیار زیادہ اس کو ملتا ہے، تو وہ کام تو اتنا نہیں کر پاتی، لیکن وہ یہ ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ ہاتھ پیر دبانے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس سب بچوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نیک بنائے، اور والدین کی آنکھوں کو اور دلوں کو اپنی اولاد کے سکون سے اور کامیابیوں سے ٹھنڈا رکھے۔ تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو جتنا ممکن ہو چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔